کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے کم اور اپنے رویوں سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کے بارے میں بار بار سوچتی ہے تو اس کے جذبات اکثر اس کی باڈی لینگویج میں نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ اشارے ہمیشہ واضح نہیں ہوتے بلکہ اکثر بہت باریک اور لاشعوری ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی شاید یہ محسوس نہ کرے کہ اس کا جسم اس کے دل کی بات ظاہر کر رہا ہے۔ انسانی نفسیات کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی کی طرف جذباتی یا رومانوی کشش محسوس کرتے ہیں تو ہمارا جسم ایسے اشارے دینا شروع کر دیتا ہے جنہیں مکمل طور پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باڈی لینگویج کو اکثر الفاظ سے زیادہ سچا سمجھا جاتا ہے۔ الفاظ کو سوچ سمجھ کر چنا جا سکتا ہے لیکن لاشعوری حرکات اکثر ہمارے حقیقی احساسات کی عکاسی کرتی ہیں۔ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں کہ کوئی عورت آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے، آپ میں دلچسپی رکھتی ہے یا آپ کو اپنی ذہنی اور جذباتی دنیا میں خاص جگہ دے چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک نشانی اکیلے کافی نہیں ہوتی، لیکن جب کئی نشانیاں ایک ساتھ ظاہر ہوں تو وہ ایک واضح تصویر پیش کرنے لگتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب آ کر غیر معمولی طور پر بے چین یا متحرک نظر آتی ہے۔ عام حالات میں وہ پرسکون اور نارمل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے قریب آتے ہیں اس کے رویے میں معمولی تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی انگوٹھی گھمانے لگتی ہے، گھڑی کو بار بار ایڈجسٹ کرتی ہے، کپڑوں کو درست کرتی ہے یا ہاتھوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی حرکات لگتی ہیں لیکن بعض اوقات یہ اس جذباتی کیفیت کی نشاندہی کرتی ہیں جو آپ کی موجودگی اس کے اندر پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو اہم سمجھنے لگتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو سکتی ہے اور جسم اس اضافی توانائی کو مختلف حرکات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو صدیوں سے کشش کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، انگلیوں میں لپیٹتی ہے یا گفتگو کے دوران بار بار انہیں درست کرتی ہے تو اکثر اس کا مقصد لاشعوری طور پر خود کو زیادہ پرکشش دکھانا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر یہ عمل اس وقت زیادہ نمایاں ہو جب وہ آپ سے بات کر رہی ہو یا آپ کی طرف دیکھ رہی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے تاثر کو اہمیت دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ اسے مثبت انداز میں دیکھیں۔ تیسری نشانی اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ آنکھیں اکثر وہ بات بیان کر دیتی ہیں جو زبان بیان نہیں کر پاتی۔ اگر وہ بار بار آپ کی طرف دیکھتی ہے، آپ کو دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لیتی ہے یا گفتگو کے دوران مسلسل آپ پر توجہ مرکوز رکھتی ہے تو یہ دلچسپی کی ایک مضبوط علامت ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی توجہ غیر ارادی طور پر بار بار اسی طرف جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشش رکھنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ غور سے دیکھتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب رہنے کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ وہ ایسی جگہ بیٹھنے کو ترجیح دے سکتی ہے جہاں سے آپ سے بات کرنا آسان ہو یا کسی گروپ میں موجود ہونے کے باوجود آپ کے آس پاس رہنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ انسان فطری طور پر ان لوگوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے جن کے ساتھ وہ جذباتی سکون یا خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے جسمانی قربت اکثر ذہنی اور جذباتی قربت کی خواہش کا بھی اظہار ہوتی ہے۔
پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے انداز، حرکات یا گفتگو کے لہجے کی نقل کرنے لگتی ہے۔ نفسیات میں اسے مررنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لاشعوری عمل ہے جس میں انسان اس شخص کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے یا جس کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ ہنستے ہیں اور وہ بھی اسی انداز میں ہنسنے لگتی ہے، اگر آپ آگے جھکتے ہیں اور وہ بھی ایسا کرتی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر آپ کے ساتھ ایک نفسیاتی ہم آہنگی قائم کر رہی ہے۔ چھٹی نشانی اس کے پاؤں اور جسم کے رخ میں نظر آتی ہے۔ اکثر لوگ چہرے پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جسم کا نچلا حصہ بھی بہت کچھ بتاتا ہے۔ اگر وہ کسی گروپ میں موجود ہے لیکن اس کے پاؤں یا جسم کا رخ آپ کی طرف ہے، تو یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کی اصل توجہ آپ پر مرکوز ہے۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جسے لوگ شعوری طور پر کم کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے بعض اوقات یہ ان کے حقیقی جذبات کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ گفتگو کے دوران اپنی گردن یا کالر بون کو چھوتی ہے۔ یہ جسم کے حساس حصے سمجھے جاتے ہیں اور ان کو چھونا اکثر گھبراہٹ، جوش یا جذباتی تحریک کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے ہار کو بار بار درست کرتی ہے یا گردن پر ہاتھ پھیرتی ہے، تو ممکن ہے وہ آپ کی موجودگی میں معمول سے زیادہ جذباتی طور پر متحرک محسوس کر رہی ہو۔ آٹھویں نشانی شرمانا ہے۔ شرمانا ایک ایسا رد عمل ہے جس پر مکمل کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تعریف، آپ کی توجہ یا آپ کی موجودگی اس کے چہرے پر سرخی لے آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے محض ایک عام شخص نہیں ہیں۔ شرمانا اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کی رائے کو اہمیت دیتا ہو اور اس کے سامنے خود کو زیادہ باشعور محسوس کرے۔ نویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس کی توجہ بار بار آپ کے ہونٹوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر گفتگو کے دوران اس کی نظریں کبھی کبھار آپ کی آنکھوں سے ہٹ کر ہونٹوں کی طرف جائیں اور پھر واپس آنکھوں پر آ جائیں، تو بعض ماہرین نفسیات اسے قربت اور کشش کے اشارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رومانوی معنی نہیں رکھتا، لیکن دوسرے اشاروں کے ساتھ مل کر یہ دلچسپی کی ایک قابل توجہ علامت بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حقیقی دلچسپی صرف باڈی لینگویج سے ثابت نہیں ہوتی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آیا وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، آپ کی باتوں کو یاد رکھتی ہے، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی زندگی کے اہم لمحات میں آپ کو شامل کرتی ہے۔ یہی وہ رویے ہیں جو کسی بھی تعلق کی اصل گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔